بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا ہے جس کا نام ہے اسلام۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، بس ایک ہی راستہ ہے، وہ اسلام ہے۔ اس کو دنیا میں اتارنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، لانے والے جبریل ہیں، پیش کرنے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ تو وہ چیز کتنی طاقتور ہو گئی، قیمتی ہو گئی، جس کے ایک طرف اللہ ہے، دوسری طرف جبریل ہے، تیسری طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ یہ ایک تکون ہے، اور اس کو اللہ نے مکمل اکمل کیا کہ اللہ کا علم کامل ہے۔ میں ایک فیصلہ کرتا ہوں تو میرا علم تو بہت مختصر ہے، حقیر ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا علم تو کسی سے سیکھا ہوا نہیں، اس کی ذات سے نکلا ہوا ہے۔ اور اللہ اپنے علم کے لیے قرآن میں جو تھوڑا سا تعارف کرواتا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، مستقبل ماضی جو کچھ ہے، جو ہو رہا ہے، سب تیرے اللہ کی نظر میں ہے۔ اس وقت کتنا اندھیرا ہے دائیں بائیں، یہاں کوئی چونٹی چل رہی ہو، کون دیکھے گا اس اندھیرے میں؟ لیکن اللہ اپنے دیکھنے کی مثال دیتا ہے کہ یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء، کہ اللہ اس طرح دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے کہ یہ جیسے اندھیری رات ہے، کالا پہاڑ ہو، کالی رات ہو گئی، کالی چونٹی ہو گئی اور کالا پتھر ہو گیا، 3-4 اندھیرے اکٹھے ہو گئے۔ اللہ اپنے دیکھنے میں کتنا کامل ہے۔ رات کا اندھیرا، چونٹی خود کالی، اس کا اندھیرا، پتھر کالا، اس کا اندھیرا۔ اب وہ آسمان والا، عرشوں والا رب، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس چونٹی کو دیکھ رہا ہوں۔ دبیب النملہ، دبیب کسے کہیں؟ چونٹی اپنے حقیر پاؤں کے ساتھ جب چلتی ہے تو جہاں بھی چلتی ہے وہاں نشان ضرور پڑتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو لاہور والو، میں وہ رب ہوں جس کا دیکھنا اتنا کامل ہے کہ کالی رات میں، کالے پہاڑ پر، کالے پتھر پر، کالی چونٹی کے چلنے سے جو لکیر پڑتی ہے، تیرا رب وہ بھی دیکھتا ہے۔ تو کتنا طاقتور دیکھنا ہے اس کا، پھر اس کا سننا کتنا طاقتور ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتے ہیں کہ لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و رطبکم و یابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم، کہ میرے بندو تم اگلے پچھلے، نئے پرانے، زندہ مردہ، بوڑھے جوان، مرد عورت، چھوٹے بڑے، خشک تر، انسان جنات، تم سارے اکٹھے ہو کر سألونی، مجھ سے مانگو۔ اس وقت دنیا میں 6000 زبانیں بولی جا رہی، ہزاروں زبانیں مٹ گئیں، آگے ہزاروں زبانیں آئیں گی۔ ہر انسان، مرد عورت، کالا گورا، چھوٹا بڑا، ایک وقت میں اپنی زبان میں اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یسمع ضجیجہم باختلاف لغاتہم و لہجاتہم، یہ سب مل کر جب ایک پکار اور ایک شور بنے گا اور پکار بنے گی تو تیرا رب تمام کے تمام دعاؤں کو الگ الگ سنے گا، کہیں بھی خطا نہیں کھائے گا۔ یہ تو اللہ کا دیکھنا سننا ہو گیا۔ اب دوسرے جو پیش کرنے والے ہمارے نبی ہیں، ان کا دیکھنا اور کیسا ہے، ان کا دیکھنا کیسا ہے؟ عام زندگی میں آپ نے نماز کا سلام پھیرا اور ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ مجھ سے آگے آگے چلتے ہیں، رکوع مجھ سے پہلے چلے جاتے ہیں، سجدے میں پہلے چلتے ہیں، میرے پیچھے پیچھے چلو، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اب مجھے تو نہیں پتا میرے کانڈ پہ کون بیٹھا تھے، کی بیٹھا، انت نہیں نظر آ رہے،
اللہ نے ہمارے نبی کو یہ طاقت دی کہ اب آگے بھی دیکھتے تھے پیچھے بھی دیکھتے تھے. تو آپ کا دیکھنا کیسا ہے؟ تو ہمیں نکی جی گل ہے، چھوٹی جی گل ہے. ابھی تو شیشہ لا کے پچھو ویکھ لویے، میرے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز مصلی پہ کھڑے ہیں، اور آپ نے مصلی پہ چلنا شروع کر دیا نماز کے اندر. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا نماز میں. لہذا پہلی صف والے تو دیکھ رہے تھے، پچھلوں کو نہیں پتا تھا. وہ سارے بڑے حیران ہو گئے، یہ اللہ کے نبی کیا کیا ہے؟ جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ آج آپ نے کیا کیا؟ ہم نے تو پہلے کبھی نہیں دیکھا. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا کہ میں نماز میں کھڑا تھا تو مجھے جنت نظر آئی. جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پر. 7ویں آسمان. مجھے اس لائٹ کے پیچھے نظر نہیں آ رہا اس کی تیز روشنی کی وجہ سے. اور 7 آسمان تھوڑا سا اوپر چلے جائیں تو گپ اندھیرا ہے، سورج کی روشنی تھوڑے علاقے میں، باقی تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. تو آپ کھڑے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں نے جنت کو دیکھا، جنت کے انگور دیکھے، ان کے گچھے لٹکے ہوئے دیکھے، تو ان کو دیکھ کے میں آگے چلنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ آگے دیوار آ گئی. ہمارے نبی کے زمانے میں محراب نہیں ہوتی تھی. محراب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، مینار اور محراب یہ دو چیزیں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے شروع ہیں. پہلے مسجد کا مینار نہیں ہوتا تھا، نہیں ہوتی تھی. تو آپ ایسے دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے. پھر یا رسول اللہ آپ واپس کیوں آئے؟ واپس کیوں آئے؟ تو فرمایا کہ وہ پھر اللہ نے مجھے جہنم دکھائی، میں نے جہنم دیکھی، اس کی آگ، اس کے شعلے، تو اس کو دیکھ کر پھر میں پیچھے ہو گیا، پیچھے ہو گیا، پیچھے ہو گیا. یہ اس ہستی کا دیکھنا ہے جو ہمارے رسول ہیں. اچھا پھر یہ دیکھنا بھی کوئی بڑی گل کوئی نہیں، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. لیکن جو میں آگے کہہ رہا ہوں اس کے مقابلے میں ایک کوئی ایڈی بڑی گل کوئی نہیں کہ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. آپ جو یہاں سے چلے ہیں، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا پہ جا جبریل بھی کھڑا ہو گیا. جی میرے کو تک ویزا ہی کوئی نہیں. یہ آج کی زبان میں، جی میرے کو ویزا کوئی نہیں، میں تو نہ پیا جاؤں جب ویزا تو بغیر. کہ یا رسول اللہ میں اتنا بھی اوپر گیا یہاں سے تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، اتنا بھی آگے نہیں جا سکتا. تو اب اللہ نے اپنے حبیب کو سدرۃ المنتہا سے پھر اوپر اٹھایا. کیسے اٹھایا اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. پھر اپنے عرش کے دروازے کھولے، عرش کے اوپر، پھر اوپر پردے اتنے جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. پھر اللہ نے سارے پردے ہٹائے اور ہمارے نبی نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے اللہ کا دیدار کیا. تو وہ آنکھ کیسی طاقت اور وہ آنکھ ہے. موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی اور بے ہوش ہو. تجلی ان پر نہیں پڑتی، پہاڑ پر، پہاڑ سے ریفلیکٹ ہو کر ادھر گئی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اور اب یہ ہمارے نبی اللہ کو یوں دیکھ رہے ہیں، سامنے دیکھ رہے ہیں، اور ہوش بھی سلامت ہے، گفتگو بھی ہو رہی ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ اکبر. اتنا حوصلہ، اتنی طاقت کہ میرے رب، میرا سب کچھ تیرے لیے، میری بندگی، میری جان، میرا مال سب تیرے لیے. جواب میں اوپر سے کیا ہو رہا ہے؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اے میرے محبوب، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے. یہ ہے بڑا وہ ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور چھوٹا وہ ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. بڑا وہ ہے جس نے اللہ رسول کو راضی کر لیا، چاہے اس کو کوئی سلام ہی نہ کرتا ہو، چاہے اس کو روٹی نہ پوری پڑتی ہو. اور چھوٹا وہ ہے جس سے اللہ اس کے رسول ناراض ہو گئے، چاہے اس کے سونے چاندی کے محل ہوں اور لاکھوں خادم نہ کھڑے ہوں. لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول ناراض ہیں تو اللہ کی قسم یہ ہارا ہوا انسان، یہ بڑا بدنصیب انسان ہے اس نے اللہ کو نہ پایا، اللہ کے نبی کو نہ پایا. میرے اللہ کہتے ہیں یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرا بندہ میری طلب میں آ، میری طلب میں آ، میرا وعدہ ہے میں تمہیں ملوں گا. فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فاتک كل شيء. اگر میں ملا تو میں سب کچھ ملا، میں نہ ملا تو میں کچھ نہ ملا. تو ایک طرف اللہ کو ذرا غور فرما
کہ کتنی بڑی ہستی ہیں، ایک طرف اللہ کے نبی کو دیکھیں کتنی بڑی ہستی ہیں، بیچ میں جبریل فرشتے کو دیکھیں، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. یہ سب اللہ نے جبریل کی تعریف کی ہے کہ جبریل کتنا زبردست فرشتہ ہے اور کتنا وہ شان مقام رکھتا ہے آسمانوں میں، اور اللہ کے تمام فرشتوں پر اس کو کتنی عزت اور فضیلت حاصل ہے. یہاں سے ہمارے پاس یہ دین آیا ہے، یہاں سے ہمارے پاس یہ زندگی آئی ہے. اسلام ایک زندگی ہے، صرف 5 وقت نماز نہیں، ایک زندگی ہے. نبی ایک زندگی پیش کرتا ہے کیونکہ آپ نے قیامت تک رہنا تھا، قیامت تک آپ کی نبوت تھی. قیامت پر کائنات ختم ہوگی، آپ کی نبوت ختم نہیں ہوگی. قیامت کا واقعہ دنیا کو مٹائے گا، ہمارے نبی کی نبوت کو نہیں مٹائے گا. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کی ساری زندگی کو محفوظ کر دیا، آپ کی کتاب کو محفوظ کر دیا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ الحمد سے لے کر والناس تک زیر زبر کی تبدیلی کے بغیر قرآن محفوظ. تو انجیل اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، کوئی ہم اس پہ ایمان لائیں، لیکن جو یہ انجیل ہے اس پر نہیں، یہ تو ترجمہ ہے. اگر آج ایک عیسائی بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پہ چلنا چاہے تو اس کے پاس تو نہ ان کی تاریخ ہے نہ کتاب ہے کہ یہ کتاب ہے، یہ تو اردو میں ہے، اس کا اصل ہے، وہ تو زبانی مٹ گئی، وہ زبانی کوئی نہیں. اب جب تک اصل پیپر نہ ہو تو فوٹو اسٹیٹ پہ بڑے فیصلے نہیں کیے جا سکتے. کیا پتا فوٹو اسٹیٹ نکلی ہے. یہود موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور تورات کو پیش کرتے ہیں. ہم تورات پہ ایمان لائے، تورات پہ ایمان لائے. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد منہم. لیکن اگر ہم ان سے کہیں کہ وہ کتاب دکھاؤ جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی تو کہیں گے کہ وہ تو کوئی نہیں، یہ ٹرانسلیشن ہے. تو ٹرانسلیشن کا اعتبار کیسے ہے جب اصل موجود نہیں؟ کتنی سادہ سی لاجک اور سادہ سی بات ہے. آپ اپنے دفتروں میں بھی دیکھتے ہیں، بھئی فوٹو اسٹیٹ نہیں لے آؤ، اصل لے آؤ. یہ جب بھی جانا ہوتا ہے نا باہر ملک ویزے تو وہ شناختی کارڈ اصل بھیجنا پڑتا ہے، اصل شناختی کارڈ. اس کو ویریفائی کر کے پھر وہ آگے سسٹم چلتا ہے، اس کی فوٹو کاپی نہیں چلتی. تو ایک عیسائی کہتا ہے میں تو عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پہ چلوں گا. تو عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کیا ہے سامنے نہیں، اس کتاب میں کیا ہے ترجمہ ہے پتہ نہیں سچ ہے جھوٹ. ایک یہودی کہتا ہے میں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پہ چلوں گا، ان کی زندگی کیا ہے کچھ پتہ ہے کچھ پتہ نہیں. تھوڑے سے چند ایک واقعات ہیں جن کا کوئی سند کوئی نہیں، جس کے پیچھے کوئی ثبوت کوئی نہیں، اور بیچ میں گیپ ہے. میں آپ کو ایک خبر سناتا ہوں 2 سال پرانی، تو آپ پوچھ سکتے ہیں آپ نے کہاں سے سنا؟ بھائی کتوں گل سنی جی جناب، اسے تو جمع ہی کوئی نہیں ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا، اس کی سند کیا ہے؟ کوئی نہیں. کہاں سے سنا آپ نے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے، کہاں سے ہے؟ ایک بڑا خلا ہے، بڑا خلا ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی لائے، جو کتاب لائے، جو قرآن لائے، جو فرمان سنائے، وہ سارے اللہ نے ایسے محفوظ کر دیا. دنیا کی واحد کتاب ہے قرآن، تو زیر زبر کے ساتھ موجود ہے ہمارے درمیان، کوئی کمی نہیں. اور واحد نبی ہیں ہمارے جن کے سارے فرمان ہمارے اندر موجود ہیں، زیر زبر کے ساتھ اس میں کوئی تبدیلی نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلاة اللہ وآلہ والأحبہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلاة اللہ وآلہ